जो बंदिशें हैं और जिसको लॉकडाउन भी कुछ लोग कहते हैं, उसके अंदर 15 दिन की मज़ीद तोसी का फ़ैसला किया गया, यानी कि ये 9 मई तक जो मौजूदा सूरत हाल है वही हम आगे लेके चलेंगे तमाम सूबों की मुशावरत के साथ। कुछ की सिफारिशात वज़ीर आला की इससे ज़रा सा कम पीरियड की थी, कुछ की इससे ज़रा सा ज़्यादा की थी, लेकिन आखिर में मुश्तरका तौर पर यह फ़ैसला हुआ कि 9 मई तक मौजूदा सूरत हाल जो है वो बरकरार रखी जाएगी। दूसरा जो आज फ़ैसला हुआ, हम आपको पिछले कोई हफ्ते डेढ़ हफ्ते पहले भी हमने बताया था कि जिस तरीके से हमने आगे लेकर चलने हैं मामलात को, वो एक कौमी सलाहियत पैदा करनी है कि हम उन लोगों तक पहुंचने की सलाहियत बढ़ाएं कि जिनको ये मर्ज़ लग चुका है, उनकी तशख़ीस करने की सलाहियत बढ़ाई जाए टेस्टिंग के ज़रिए। उसके बाद उन लोगों से जो लोग राब्ते में आए हैं उन लोगों के साथ जो है वो उन तक पहुंचा जाए, उनकी टेस्टिंग की जाए, ताकि जितना हम जल्द पहुंच सकेंगे उन लोगों तक जिनको ये मर्ज़ लगा है और उनके इलाज की जो ज़रूरत है वो इलाज कर सके, और उनको जो दूसरों से ज़रा सा अलग रखना है वो कर सके, उतना ही हम मौसर तरीके से इस बीमारी के फैलाव को रोक सकते हैं। और साथ साथ ये भी एक कम से कम एक लोगों का रोज़गार का ज़रिया चलता रहे और मईशत चलती रहे, वो भी हम साथ साथ कर सकते हैं। और ये जो निज़ाम जिसको तकनीकी इस्तिलाह के अंदर टेस्टिंग, ट्रैकिंग, क्वारंटीन का नाम दिया जाता है, स्मार्ट लॉकडाउन भी कहते हैं, वो उसका एक पायलट टेस्ट किया गया था। वो पायलट टेस्ट के रिज़ल्ट्स आ गए, उसको देख के हमने फिर फाइन ट्यून करके इस निज़ाम को फाइनलाइज किया। पहले नेशनल कमांड सेंटर में चीफ सेक्रेटरीज के साथ मुशावरत हुई, फिर उसके बाद हेल्थ मिनिस्टर्स के साथ हुई, फिर चीफ मिनिस्टर्स के साथ मुशावरत हुई, और आज उसकी हतमी मंजूरी जो है वो नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी के इजलास में दे दी गई है, और वज़ीर आज़म और तमाम वज़राए आला ने इसकी मंजूरी दे दी है। इंशाअल्लाह ताला कल से ये नेशनल जो सिस्टम है हमारा वो इम्प्लीमेंट होना शुरू हो जाएगा। ये निज़ाम जो है ये चलता है हमारी एपेक्स बॉडी, यहीं से नेशनल कमांड सेंटर से ये मैनेज भी किया जाएगा, इसकी मॉनिटरिंग की जाएगी, लेकिन उसके बाद वो नीचे सूबों की मुकम्मल इसके अंदर सिर्फ मुशावरत नहीं बल्कि उसकी ज़्यादातर जो इम्प्लीमेंटेशन है, जो अमल दरामद है, वो होना भी जो है वो सूबों के ज़रिए होना है, और वो नीचे तहसील के लेवल तक जाता है। जो सूबाई इंतज़ामिया की हमारे लोग हैं और सूबाई हेल्थ मिनिस्ट्रीज़ के जो लोग हैं वो इसके अंदर भरपूर शिरकत करेंगे। इसके अलावा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो इदारे हैं वो इदारे इसके अंदर एक अहम किरदार अदा करेंगे, और इसके अंदर वफाक की सिविल और मिलिट्री जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी शामिल हैं इसके डिज़ाइन के अंदर, और इम्प्लीमेंटेशन जो है वो सूबाई हुकूमतें करेंगी, और ग्राउंड लेवल के ऊपर भी फौज की सपोर्ट इम्प्लीमेंटेशन के अंदर मुकम्मल तौर पर अवेलेबल होगी। तो एक मुकम्मल कौमी रिस्पांस डेवलप किया गया है, और इंशाअल्लाह ताला जैसे मैंने कहा, अब जबकि इसकी नेशनल कमांड सेंटर ने, नेशनल कोऑर्डिनेशन सेंटर ने, कमेटी ने इजाज़त दे दी है, तो इस इजाज़त के बाद कल से ये इसकी इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाएगी। तीसरी चीज़ जिसकी वज़ीर आज़म ने हिदायत दी थी, वो पावर डिवीज़न ने अपने फ़ैसला फ़ाइनल कर दिया, उसकी नोटिफिकेशन भी निकलने वाली है, और इंशाअल्लाह ताला रमज़ान के महीने के अंदर सहर और अफ्तार के औकात पर कोई लोड शेडिंग नहीं होगी। किसी भी मुल्क के हिस्से के अंदर सहर और अफ्तार के वक्त जो है वो लोड शेडिंग नहीं की जाएगी। नोटिफिकेशन के अंदर इसकी सारी तफसीलात भी पावर डिवीज़न की आ जाएंगी कि एग्जैक्टली क्या औकात हैं जिसके अंदर ये मेंटेन किया जाएगा, लेकिन इंशाअल्लाह ताला पूरे रमज़ान के अंदर चाहे आप पाकिस्तान के किसी भी हिस्से के अंदर रहते हैं, सहर और अफ्तार के वक्त लोड शेडिंग का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। एक और चीज़ जिसको हम आपको बताते रहते हैं जैसे जैसे हम आगे चल रहे हैं, पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा फलाही एक रिलीफ का काम हो रहा है जो एहसास इमरजेंसी रिलीफ प्रोग्राम है। तो आज तक की जो सूरत हाल है जहाँ पहुँचे हैं, 57 लाख ख़ानदानों तक ये पैसा अब तकसीम किया जा चुका है।
اور 69 ارب روپیہ ڈسٹریبیوٹ ہو چکا ہے. جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جب اعلان کیا گیا تھا اس پروگرام کا تو اس وقت تخمینہ یہ لگایا گیا تھا کہ تقریباً 1,20,00,000 خاندانوں تک پہنچا جائے گا اور 144 ارب روپے جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ ہونے تھے. تو آپ سمجھ لیجئے کہ تقریباً ہم نصف اس کا مکمل کر چکے ہیں. بہت بڑا ایک پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا یہ پروگرام ہو رہا ہے, تو وہ بھی الحمدللہ چلتا رہے گا, رمضان کے اندر بھی یہ جاری رہے گا. آخر میں جو میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں تمام پاکستانیوں سے, پہلے تو میں آپ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں. رمضان کا مہینہ آنے والا ہے, ہم سب کے لیے, ہر مسلمان کے لیے اہم ترین مہینہ ہوتا ہے, عبادت کا مہینہ ہے, اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنے کا مہینہ ہے. اور امید یہ ہے کہ نہ صرف ہمیشہ کی طرح جس طرح مسلمان جو ہیں رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں, لیکن اس سال خاص طور پہ کیونکہ انسان جو ہے وہ بڑی کمزور چیز ہے, انسان جو ہے وہ بہت جلد اس کے اوپر اچھے دن آتے ہیں تو وہ بھول جاتا ہے کہ یہ جو نظام ہے یہ قدرت کو کوئی چلا رہا ہے اور ہمیں کسی مقصد سے یہاں بھیجا گیا ہے. لیکن جب مشکل آتی ہے تو انسان کو سب سے پہلے اللہ یاد آتا ہے. تو یہاں پہ تو بحیثیت مجموعی ایک قوم کے نہیں, بحیثیت انسانیت کے ایک بہت بڑا ایک جو پچھلے 2 ماہ 3 ماہ کے اندر جو دنیا کے اندر ہو رہا ہے, یہ تمام ہم سب کے لیے یاد دہانی ہے کہ ہم اس زمین پر کس لیے آئے ہیں. تو میری تو امید بھی ہے اور یقین بھی ہے کہ اس رمضان کے اندر جتنی عبادت ہوگی وہ ایک عام رمضان سے بھی زیادہ عبادت ہوگی. لیکن یہ عبادت کرتے ہوئے ہم نے خیال رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہمارے لیے ہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں حقوق العباد کی جو اہمیت ہے وہ ہر مسلمان جانتا ہے. آپ نے اور دوسرے انسانوں کا جو آپ نے حق ادا کرنا ہے اس میں سے ایک بہت اہم حق یہ ہے کہ آپ کے ذریعے کسی تک کوئی شر نہ پہنچے, آپ کے ذریعے کسی اور تک بیماری نہ پہنچے, آپ کے ذریعے کسی اور کا نقصان نہ ہو. اور اس کے لیے جو ڈاکٹرز ہیں انہوں نے ہمیں حفاظتی تدابیر بتائی بھی ہیں, اور یہ عام طور پہ میں پہلے بھی بول چکا ہوں, لوگ شکایت بھی کرتے ہیں اور کچھ پچھلے 1 ہفتے کے اندر آیا ہے کہ ذرا لوگوں نے بد احتیاطی میں ذرا اضافہ ہوا ہے. لیکن مجموعی طور پر پاکستانیوں نے دکھایا ہے کہ جب وہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ بحیثیت قوم, تو جو مشکل سفر بھی ہوتا ہے وہ اس کے اوپر بھی گامزن ہو کے اور کامیاب ہو کے دکھاتے ہیں. بہت زیادہ سماجی ہمارے جو معاشرے کے اندر رہنے کا طریقہ ہے, ایک دوسرے سے ملنے کا طریقہ ہے, اس میں بہت بڑی تبدیلیاں آئی ہیں. اور تو یہ تو اس سے پہلے ہی کر سکے, لیکن پھر میں کہوں گا رمضان کے ماہ کے اندر جس ماہ کے اندر آپ کو آپ کی جو رشتہ ہے آپ کی اور ہم سب کی جو نسبت ہے اپنے خالق کے ساتھ, اللہ تعالیٰ کے ساتھ, جب اس کی یاد دہانی اتنی زیادہ ہو تو یہ جو ذمہ داری ہم پہ ہے وہ بھی اتنی ہی ہمیں زیادہ یاد رکھنی چاہیے اور انشاءاللہ رہے گی. اور یہ میں آپ کو بتا دوں, ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم بڑی سائنٹیفک بنیاد کے اوپر جو ماہرین ہیں اس سبجیکٹ کے, ایپیڈیمولوجسٹ ہیں, ڈیٹا سائنٹسٹ ہیں, ان کی مدد سے مستقل یہ کرتے رہے ہیں کہ آگے دیکھا جائے آج سے 2 ہفتے بعد, آج سے 4 ہفتے بعد, آج سے 2 مہینے کے بعد یہ بیماری کے پھیلاؤ کہاں تک جا سکتا ہے. اس کی وجہ سے اس کو پورا کرنے کے لیے ہمیں جو صحت کے نظام کے اندر صلاحیت میں کو بڑھانا ہے اس کی کیا ضرورت ہے, کتنے ہمیں N95 ماسک کی ضرورت ہے, وینٹیلیٹرز کا کتنا اضافہ کرنے کی ضرورت ہے, ہاسپٹل بیڈز کی کتنی ضرورت ہے, ICU کی ریکوائرمنٹ, آکسیجنیشن کی ریکوائرمنٹ, یہ ہم سب چیزیں دیکھتے رہتے ہیں. آج بھی ہم نے دوبارہ, اور یہ تقریباً ہر ہفتے کے اندر یہ ریویو دوبارہ ہوتا ہے, آج ہم نے بڑا خصوصی طور پہ بہت تفصیل سے ہم نے دوبارہ سے اس کا ریویو کیا. اور میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جو یہ ماہ آنے والا ہے, اگلا رمضان کا مہینہ جو آنے والا ہے, یہ فیصلہ کن مہینہ ہے. اگر ہم اس ماہ کے اندر وہ حفاظتی تدابیر جن کی احکامات بار بار ہمارے ڈاکٹر صاحبان نے ہمیں بتائی ہیں, ہم دل سے خلوص نیت کے ساتھ ان پر عمل کرتے رہیں گے,
تو انشاءاللہ تعالی عید کے بعد ایسی صورتحال پیدا ہوگی کہ ہم لوگوں کی جو روزگار میں ابھی بھی بندشیں ہیں ان کو بھی مزید بہتر کر سکیں اور معاشرہ ایک اپنے اس سٹیج کی طرف واپس جائے جو ایک ہماری عام زندگی ہوتی ہے. فوری طور پر ایسا نہیں ہوگا لیکن وہ عمل جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی شروع ہو سکتا ہے عید کے بعد. لیکن خدا نخواستہ اگر ہم نے بد احتیاطی کی، اگر خدا نخواستہ ہم نے غیر ذمہ دارانہ طرز عمل اپنایا تو سب سے زیادہ جو مجھے جس بات کا خیال بار بار آتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب ہم عید کے قریب پہنچ رہے ہوں تو ایسی صورتحال پیدا ہو کہ پھر ہمیں عید کے لیے اور بھی بندشیں لگانی پڑیں. یقیناً انشاءاللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ کا کرم ابھی تک ہمارے ساتھ رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتا ہے اپنے بندوں کو کہ جو اپنی حفاظت کے لیے اقدامات کرنے ہیں وہ تمہاری ذمہ داری ہے. اگر ہم اس پہ عمل کریں گے اس میں کوئی شک ہی نہیں. رب العالمین جو ہے وہ غفور الرحیم ہے. ابھی تک انہوں نے کرم کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کرم کیا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ رمضان میں خاص کرم کریں گے، لیکن صرف اس وقت جب ہم اپنی ذمہ داری پوری کریں گے. تو اس کے ساتھ میں ایک دفعہ پھر آپ کو رمضان کی مبارکباد دیتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ کے گھر والے، آپ کے محلے والے وہ محفوظ رہیں گے، صحت یاب رہیں گے اور اپنی دلی خواہش کے مطابق اپنی عبادات بھی پوری کر سکیں گے. بہت بہت شکریہ.